ہے گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں فاطمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے فاطمہ @۔ ناظرین، آج ہم قرآنی واقعہ، انبیاء کے واقعہ یا معجزے نہ جانتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے خدا نے اس دنیا میں نبی کو کیوں بھیجا اور نبی کے بعد اپنے نیک بندوں کو کیوں بھیجا۔ آخر ایسی کیا ضرورت تھی جو خدا نے انہیں بھیجا، آج ہم یہ جانیں گے۔ ناظرین، آپ چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اس بنائے ہوئے ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں۔ خدا نے اس دنیا میں سب سے پہلے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ آخر ایسی کیا ضرورت تھی؟ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے خدا نے انہیں ہمارے لیے بھیجا، یعنی ہماری ہدایتوں کے لیے بھیجا، اور انسانوں کی ہدایت بہت ہی زیادہ ضروری تھی۔ خدا نے اس دنیا میں ہر دور میں اپنے نیک بندے کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اور نبی کے بعد نیک بندوں کو بھیجتا ہی رہا۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم کس طرح اپنی زندگی اس دنیا میں گزار سکتے ہیں۔ ان باتوں کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے آیا ہو۔ اگر ہم انسانی اس دنیا میں رہتے تو ہم کس طرح جان سکتے تھے ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہماری خلقت کا کیا مقصد ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے نیک بندے کو اس دنیا میں ہدایت دینے کے لیے سب سے پہلے بھیجا، اور ہدایت لینے والے انسان کو بعد میں بھیجا۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہے، روز محشر کے دن کوئی انسان یا بندہ یہ نہ کہہ سکے، اے پروردگار، میں تو جانتا ہی نہ تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مجھے علم ہی نہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو مجھے کس طرح ثواب اور عذاب دے سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے لوگوں تک اپنے پیغامات پہنچائے ہیں۔ ہم نے تمہیں دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تم زندگی گزارو گے اور میرے بھیجے ہوئے رہنما کی پیروی کرتے رہو گے تو تمہیں دنیا میں سعادت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سعادت حاصل ہوگی۔ جس طرح خدا نے نبیوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا انسانوں کو، اسی طرح کئی قوم پر ہدایت دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کی ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ خدا نے اس دنیا میں صرف نبی رسول کو یا اپنے نیک بندوں کو نہ بھیجا، ان کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کو بھی نازل کیا، اس سے انسان استفادہ کر سکے اور ہدایت حاصل کر سکے۔ اس لیے خدا نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں۔ پہلی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، دوسری کتاب داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، تیسری کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، اور چوتھی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 4 کتابیں جو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ خدا نے اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء کے نام موجود ہیں اور ان کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جس طرح
آدم علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ، نوح علیہ السلام کے کشتی کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کے منجنیق کا واقعہ، کس طرح آگ باغ بن گئی تھی، اور آپ کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا واقعہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ، دریا میں 2 فاٹ پڑ گئی، اس عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 سال قحط پڑا تھا وہ واقعہ، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور آپ نے جو دعا کی یہ واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو آپ بیماری میں تھے اور آپ نے اس بیماری میں کس طرح صبر کیا یہ واقعہ، سلیمان علیہ السلام کے وفات کا واقعہ، جب آپ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر رہے تھے تب آپ کی وفات ہوئی، اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا ننن و دنبیا کا واقعہ، اور آپ کے زمانے میں 12,000 لوگ جو بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے یہ واقعہ، ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم عاد پر عذاب آیا یہ واقعہ، اور صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو اونٹنی کا واقعہ ہوا، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس طرح کئی واقعات نبیوں کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین، ابھی میں نے جو قرآنی واقعات کا ذکر کیا ہے یہ سارے واقعات اور بہت سے نبیوں کے واقعات میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ان واقعات کے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جو قرآن میں واقعات ہیں اس سے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں اور فیملی میں۔ جس طرح آپ اس ویڈیو سے فائدہ لیتے ہو اسی طرح وہ بھی فائدہ لے سکے، اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔